آصف شہزاد ہمارے ایک چہیتے دوست ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، نئی شادی ہوئی تھی، تو والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا، ایک اشارے پہ ہم رکے، وہاں پہ ایک گجروں والا قریب سے گزرا تو بابا نے کہا کہ گجرے، تو میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا کہ 150 روپے کے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں بابا جانے دو، یہ تو مہنگے دے رہا ہے، چلتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یار کم کروا لے لیکن لے لے۔ تو میں نے 2 گجرے اور 2 ہار لے کے وہ رکھ لیے، بابا نے 1 گجرا اور 1 ہار لے کے وہ الگ رکھ لیا، 1 ادھر رکھ دیا، اور مجھے کہنے لگے کہ یہ تو اپنی بیوی کو دے دینا۔ تو میں نے کہا کہ بابا پھر یہ 2 کیوں لیے ہیں، 1 ہی اگر لے لیتے، بیوی کو ہی دینا تھا نا۔ کہنے لگے کیا صرف تیری گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، میری نہیں ہے؟ تو آصف شہزاد کہتے ہیں کہ پوری زندگی یہ ہوا کہ والد صاحب نے ہماری والدہ کو اپنے سامنے بٹھا کے کھانا کھایا ہے۔ بے شک والدہ نے پہلے کھانا کھایا ہو، وہ دیر سے آ رہے ہوں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، ان کی مسز کا، ہماری والدہ کا، لیکن وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے ہماری والدہ کو سامنے بٹھا کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے اسی طرح ایک دفعہ یہ ہوا، اب دیکھیں یہ وہ ریئل زندگی کے واقعات ہیں نا، جو ہمارے لیے بہت ساری انسپریشن لیے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات لیے ہوئے ہیں، یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ کہانیاں بس ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا، اس اینگل سے ہمارا براٹ اپ منفی ہو گیا، منفی سوچ، کچھ حادثات، کچھ ہم اس طرح سے دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہمیں یہ نظر نہیں آتی، ہمیں چننی چاہیے، ہماری ضرورت یہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اینگل کو، زاویہ نظر کو تبدیل کر لیں گے تو ہمیں یہ والی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہم یہاں سے عملی زندگی سے وہ مثالیں چن چن کے آپ کے لیے لاتے ہیں جو ہماری لائف کو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکے۔ تو کہنے لگے آصف شہزاد کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے اندر حالات خراب ہو گئے، اس میں ہماری یعنی کھانے کے لالے پڑ گئے۔ تو ہمارے والد صاحب نے کہا امی کو کہ تم اس طرح کرو، نانا کی طرف چلے جاؤ، اپنے والد کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ تو حالات ٹھیک ہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ اس وقت تو بالکل نہیں جاؤں گی، اس وقت تو میں یہاں پہ رہ کے آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، ہو سکتا ہے آگے پیچھے چلی جاتی لیکن اس وقت نہیں جاؤں گی۔ بابا نے اس بات کو پوری زندگی یاد رکھا اور بڑا خوش ہوا کرتے تھے کہ اس وقت کے اوپر جب کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، سخت حالات تھے، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، پوری زندگی یاد رکھا۔ حالانکہ خود کہا کہ چلے جائیں، لیکن ان خاتون کے اس ڈیسیجن نے ان کے بانڈ کو کتنا مضبوط کر دیا۔ تو پھر ایک اور بات، دیکھیں کیسی قیمتی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑی قیمتی ہوتی ہیں، زندگی پلٹ ہوتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہے زندگی۔ ہم اگر چاہیں تو ان چیزوں سے خزانہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس خزانے سے اپنا دامن بھر سکتے ہیں، اپنا گھر بھر سکتے ہیں۔ یہ جو اینٹوں کا، مٹی کا، گارے کا مکان ہے، اس کو گھر بنا سکتے ہیں، ہنستا کھیلتا گھر جہاں پہ خوشیاں ہوں، سکون ہو۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ جب میری شادی نئی ہوئی تو مجھے انہوں نے کوئی نصیحت کی کہ اپنی بیوی سے یہ کہنا۔ میں نے، اب باپ نے کہا ہوا تھا، والد نے کہا ہوا تھا، میں نے نہ اوپرے دل سے، پہلے میں ذرا جھجکا کہنے سے، لیکن پھر میں نے اوپرے دل سے اپنی بیوی کو کہہ دیا۔ کیا کہا کہ بابا نے جو بتایا تھا کہ دیکھو جب شادی ہوتی ہے تو 2 لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر یہ آخر پہ 2 رہ جاتے ہیں۔ یعنی شروعات 2 سے ہوتی ہے، گھر بنتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، اپنی فیلڈز کے اندر نکل جاتے ہیں، اپنا گھر بسا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جن 2 لوگوں نے گھر شروع کیا تھا وہ 2 لوگ باقی بچتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا کہ زندگی کے اندر جو بات بھی ہو وہ ان 2 کے درمیان رہے۔ یہ وہ بات تھی جو مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوئی جب میں اپنی مسز کو کہہ رہا تھا، وہ تو اپنے والد صاحب کی وجہ سے کہہ دیا تھا، لیکن یہ بات مجھے اب محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قیمتی بات ہے۔ یعنی مجھے ابھی یہیں پہ بات یاد آ گئی ہمارے
ڈاکٹر حماد صاحب جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، شاید ایک دفعہ ہم نے اس کو پہلے بھی ذکر کیا ہو کہ ان کے چائنیز سسر نے جب ان کی بات چیت طے ہو گئی، شادی ہونے جا رہی تھی، تو اس وقت ان سے ایک بات کہی تھی، ایک نصیحت کی تھی انہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ حماد، زندگی کے سب سے بڑے مسائل وہ ہوتے ہیں جو پیسوں سے حل نہیں ہوتے۔ تو ایک جملہ ہے لیکن سمندر ہے نیچے۔ پھر سمر بھائی جب تحریم بھابھی کا انتقال ہوا اور میں جنازے کی طرف آنے لگا، میرے والد نے کہا کہ یار کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا وہ میرا دوست ہے نا سمر، اس کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے پہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بڑے افسوس کیا، اور گھر خراب ختم ہو گیا، گھر اجڑ گیا، تو میں بھی چلوں گا تیرے ساتھ۔ پھر جب ہم جنازے پہ پہنچے تو اس وقت آپ ٹرک کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جو جنازے کو لے کے جانے والا وہ ڈیتھ وین تھی اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ملنا ہے، بلاؤں؟ تو بابا نے کہا کہ نہیں، ملنا نہیں ہے ابھی، یہ تمہیں کھڑا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہ اگلے 15 دن کے اندر بھی ہوش میں آ گیا نا تو بڑی بات ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر والد صاحب کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ قبرستان جا سکے۔ آصف شہزاد کی جو والد صاحب تھے، انکل تھے، وہ تحریم کے کوئی 1 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اچانک سے۔ لہٰذا یہ وہ باتیں، یہ وہ چیزیں، یہ وہ نقطے جو ہماری زندگیوں کے اندر رنگ لگا سکتے ہیں، بھاگ لگا سکتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ انہیں آگے شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، پھیلائیں بھی، روشنی بھی حاصل کریں، روشنی پھیلائیں بھی، روشن بن جائیں۔